آج دوستوں میں آپ کو تھننگ یا چھانٹی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ چھانٹی دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم میں آپ مچھلی کا بچہ ہی ذرا ڈالتے ہیں، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جولائی اگست میں مچھلی نکالنی ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کیش پیدا کیا جائے۔ ایسے وقت میں منافع کا تو نہیں سوچا جاتا، کیونکہ آف سیزن میں ریٹس کم ہوتے ہیں اور آپ نے جو کچھ خرچ کیا ہوتا ہے وہی واپس ملتا ہے، تو گویا ادھار خوراک اور کھاد اس کو ادھار لے کے مچھلی کیش میں بیچ کر کیش پیدا کیا جاتا ہے۔ اس میں منافع بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ موسم پر منحصر ہے، فارمر کی اپنی کسی محنت پہ منحصر نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جہاں آپ کی مچھلی نے امید سے بہتر گروتھ کی ہے اور آپ اپنے فارم کو اٹیک سے بچانے کے لیے مچھلی بیچنا چاہتے ہیں۔ فارمر کے طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے فارم میں زندہ مچھلی کی گنجائش کتنی ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اگست میں کتنی ہے جس وقت حبس کا موسم ہوتا ہے، اور نومبر میں کتنی ہے جب سردی ہوتی ہے۔ آپ کو میں اپنے فارم کا بتاتا ہوں میرے فارم کی جولائی اگست میں گنجائش 25 سے 28 من ہے۔ تو اگر جولائی اگست میں میرے فارم کی مچھلی 25 من سے زیادہ ہو جاتی ہے تو مجھے اپنی مچھلی کو تھن کرنا چاہیے اور اپنے فارم کے زندہ وزن کو 19 سے 20 من تک لے آئیں۔ اگر ایک مہینہ پڑا ہے اس حبس کا تو آپ 19-20 پہ لے آئیں، اگر آپ کو 15 دن پڑے ہیں تو بھی نکال لیں۔ تو اس صورت میں آپ اپنی مچھلی کو تھن کر کے فارم کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ اب سردیوں میں میرے فارموں کی گنجائش 45 من ہے، تو اگر ستمبر میں میری زندہ مچھلی 45 من کے قریب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری مچھلی اب گرو نہیں کرے گی یا بہت کم کرے گی۔ تو ایسی صورت میں مجھے مچھلی نکال کر گنجائش پیدا کرنی چاہیے تاکہ میں ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں کچھ نہ کچھ گروتھ لے سکوں۔ اچھا اب میں نے آپ کو ایک تو بتا دیا کہ وہ لوگ جن کی مچھلی کو بہتر گروتھ ہوگی اور وہ ٹیک وغیرہ سے بچانے کے لیے اپنی مچھلی کو بیچتے ہیں۔ ایک دوسری قسم کے فارمنگ ہے جس میں مچھلی کی گروتھ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ مچھلی کو کھلا کرنے کے لیے بیچتے ہیں۔ مچھلی کی گروتھ رکنے کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں آپ ایک دفعہ مچھلی کے اندر جب جال لگا دیتے ہیں اور مچھلی آپ اس میں سے کم کر دیتے ہیں تو ایک تو پونڈ بھی کچھ نہ کچھ ہل جاتا ہے اور آپ کی مچھلی کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں، یہاں پہ مقصد جو ہے وہ منافع کمانا نہیں ہوتا اور نہ کیش پیدا کرنا ہوتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ پونڈ کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے اور مچھلی کو بیچ کے گنجائش پیدا کی جائے کہ پچھلی مچھلی گروتھ کر جائے۔ کچھ دوست ایسے ہیں جو کہ تھننگ کے قائل نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو تھننگ نہیں کرتے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کی گروتھ کی کوئی حد نہیں، اگر آپ مچھلی شروع سے ہی کم ڈالیں گے تو وہ زیادہ گروتھ کرے گی۔ بہرحال دونوں نظریات ہی ٹھیک ہیں، آپ اپنی ضرورت اور اپنی فارمنگ کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔